آپ عمران خان کے اس موقف کی حمایت کرتے ہیں کہ کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، جن لوگوں کو لایا گیا اس سے بہتر تھا پاکستان پر ایٹم بم گرا دیتے؟ جن لوگوں کو لایا گیا تھا اس سے بہتر تھا کہ پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیتے. ہاں، اس کی سوچ ہی ہے، اس کی سوچ ہی ہے. جب ایٹم بم گرایا جائے گا تو آپ بچ جائیں گے، میں بچ جاؤں گا؟ نہیں، کوئی نہیں بچے گا. اس کا مطلب تباہی، یہی تو کہہ رہا ہے کہ ٹوٹل تباہی ہوگی. خود بھی کہتے ہیں میں ہاں، کہتا ہے ٹوٹل تباہی ہو جائے گی. یہ اس کی سوچ ہے. اور میں ایک پچھلے سوال کے بعد ایک جملہ عرض کروں پلیز. جب میں نے کہا کہ کوئی مجھے ووٹ نہیں ملا ان کی طرف سے، ایک ملا تھا. وہ خاتون سن رہی ہوگی تو وہ کہے گی میرا کون سا وہ ستارہ ایاز تھی اے این پی کی، انہوں نے ووٹ دیا تھا مجھے. آپ عمران کے اس موقف کی حمایت کرتے ہیں؟ کیا یہ غیر جمہوری رویہ نہیں؟ نہیں، ہمارے ہاں جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا اباؤٹ دی ایڈورسری، وہ بلا کی اس میں غداری بھی ہوتی ہے، اس میں ہر چیز. اچھا، اب اگلا اسٹیٹمنٹ سنیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو فوج تباہ ہو جائے گی، پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. اس کی سوچ یہ رہی ہے بڑی شدید. یہ پاکستان کے 3 ٹکڑے، شدید سوچ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کیٹاسٹرفی. سر آپ بھی تو سوچتے ہوں گے، آپ یو آر ان پالیٹکس سنس لانگ ٹائم. آپ کے سامنے بہت سے سانحہ ہوئے، آپ نے ان دستاویز پہ بھی دستخط کیے، چارٹر آف ڈیموکریسی جیسی چیزیں آپ کے سامنے ہوئیں. آپ اس پارٹی میں رہے جس پارٹی نے پھانسیاں دیکھیں، جس پارٹی نے کوڑے کھائے، جس پارٹی نے لوگوں نے اپنے اوپر پیٹرول گرا کے اپنے آپ کو آگ لگا دی. آپ اس پارٹی میں رہے یا نہیں رہے؟ کب آپ نے پارٹی جوائن کی تھی؟ وہ 1970 میں. یس. یہ سوچ جو ہے کہ کبھی آپ کی سوچ ایسی تھی کہ اس ملک کے 3 حصے ہو جائے اگر آپ کی بات نہ مانی جائے؟ افتخار، میں آپ کو بتاؤں، مجھے اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ اس ملک کے 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 حصے ہوں گے. اس کی جغرافیائی حدود میں کوئی میرا نہیں خیال تبدیلی آئے گی. لیکن اس کی جو اندر معاشرتی ایک ابھی تک سماجی ڈھانچے میں وہ ختم ہو جائے گا. ہم پتہ نہیں دعائیں مانگیں گے کہ ہمیں کسی طرح اس سے نجات دو. 23 جون کو ایک سیمینار ہے، وہاں پہ خطاب کیا پارٹی کے بانی نے کہ ان لوگوں پر جنرل فیض حمید کا خوف طاری تھا، چوروں کو ڈر تھا کہ اپنا آرمی چیف رکھ لیا تو ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. چودھری اعزاز حسن، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض اپوزیشن کی سیاست کی نگرانی کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے محکمے کو اس مقصد کے لیے بھرپور استعمال کیا تاکہ سیاسی مخالفین کی ہر قسم کی منصوبہ بندی کا ان کو علم ہو سکے؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ میں اپنے اس بیان پہ قائم ہوں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شریفوں کو بعض مقدمات سے بچایا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کن مقدمات سے بچایا، یہ تو بتا دیجئے. سارے مقدمات سے. جنرل کیسے بچا سکتا ہے؟ عدالتوں میں مقدمات تھے. عدالتوں کے آپ حالات نہیں جانتے. آپ بتا دیں. میں بتا رہا ہوں، میں تو بتا رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں میں فیصلے جو آرمی چیف کہہ دے وہ اوپر سے نیچے تک. اس سے تو اپنا نواز شریف پاور میں نہیں تھا. نواز شریف کے ساتھ ڈیل ہی جو ہو رہی تھی وہ اس بنیاد پہ ہو رہی تھی کہ 1 نہیں 2 ٹرمز باجوہ لے گا. عمران کے ساتھ بھی یہی ڈیل تھی اور نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ڈیل تھی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ باجوہ صاحب کی آپ فلیٹ فوٹڈنس دیکھیں، یہ دیکھیں وہ فٹ بال کھیلتا ہوا، وہ جو گیند کو لیے جاتا ہے ٹانگوں میں سے، ٹخنوں میں سے نکال کے. باجوہ صاحب کی فلیٹ فوٹڈنس دیکھیں کہ باجوہ کو اپوائنٹ کرتا ہے نواز شریف، سال کے اندر اس کو نواز شریف جیل میں ہوتا ہے. کوئی یہی نہیں کہ ہٹایا جاتا ہے، وہ جیل میں ہوتا ہے. اس سال کے اس کے بعد نواز شریف اس کی جیل کی چھت سے نکل کے لندن پہنچ جاتا ہے. ابھی کانوکٹ ہے اور کبھی کانوکٹ کو آپ عدالت کی جورسڈکشن کے بعد جانے نہیں دیتے. پھر وہاں سے بیٹھا نواز شریف جو بیان دیتا ہے باجوہ کو
اس کے بعد جب اس کو ایکسٹینشن کی باری آتی ہے تو نواز شریف اپنے ایم این ایز کو ہدایت دیتا ہے کہ سب نے ناشتہ صبح جا کے اپنی حاضری لگانی ہے، ناشتہ صبح جا کے اسپیکرز لاؤنج میں کرنا ہے اور جب باجوہ صاحب کو ووٹ دینا ہے۔ اب یہ باجوے کے تو پھر باجوہ ساتھ عمران خان سے بھی کھیل رہا ہے، عمران خان کو لاتا بھی ہے اور عمران خان کو جیل میں بھی ڈالتا ہے۔ اس کے جیسا تو میں نے ہنرمند، میں نے یہ ویری شارپ قسم کا جاٹ ہے۔ ہاں بڑا جاٹوں میں بہت شارپ جاٹ نہیں، وہ یملا جاٹ جڑا ہونا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بعد اگر کسی پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا تو وہ پی ٹی آئی ہے۔ کیا پاکستان مسلم لیگ، عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی، علاقائی جو سیاسی پارٹیاں ہیں کو کبھی بھی طاقتوروں نے ٹارگٹ نہیں کیا؟ کیا ان کی جدوجہد جمہوری کی خاطر نہ تھی؟ اور آپ کے نزدیک ان کی یہ جدوجہد کوئی معنی نہیں رکھتی؟ نہیں، ان نے ایسی پارٹیوں جن کا آپ نے نام لیا ہے وہ اے این پی اور پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی تو ہے ہی نا، وہ تو آپ نے میں ہمارا تو ورکر نے جتنے کوڑے کھائے ہیں، جتنے اذیتیں برداشت کی ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ پر یہ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی بڑی قربانی دی۔ 2013 کے الیکشن میں ان کے جو ایک مخالف دھڑا تھا انہوں نے ان کو قتل کر دیا، قتل نہیں کر دیا۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن نہیں، وہ ٹھیک نہیں، کیا یہ حقیقت ہے ہی نہیں؟ حقیقت ہے، میں ٹھیک نہیں اس طرح نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بجا ہے، میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ درست ہے جو بات آپ نے کی۔ وہ ایک نظر قیوم نظر کا شعر ہے، کیا نظر خیال رہائی کا ذہن میں لا کر، نظر خیال رہائی کا ذہن میں لا کر، خود اپنے پاؤں کی زنجیر میں نے بھاری کی۔ کیا میں آپ کو بتاؤں، فاروق لغاری جیسے بندے کو یہ انڈیا آ گیا، میں اس کے ساتھ سائیوال جیل میں نظر بند تھا 1981 میں، کہ اس کو آ گیا کہ جی آپ کی 25 مئی کو آپ کی رہائی ہے۔ 25 مئی کو اس کی رہائی نہ ہوئی، وہ کس طرح تڑپا ہے وہ میں جانتا ہوں، وہ کسی اور وقت کا آپ کو۔ کیا آپ بانی پی ٹی آئی کے اس فیصلے کو درست سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت نے قائدم تحریک طالبان کے جنگجوؤں کو افغان طالبان کی مدد سے پاکستان کے قبائلی اضلاع میں دوبارہ آباد کرنے کا فیصلہ کیا؟ غلط فیصلہ تھا سر۔ ایک سوچ ہے کہ وزیر اعظم براہ راست منتخب کیا جائے، کیا یہ مطالبہ آئین پاکستان میں دیے گئے نظام سے متصادم نہیں؟ براہ راست سارے ملک کے ووٹ سے جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی 25 لاکھ پولنگ سٹیشن کون بنائے گا، کون چلائے گا؟ یہ تو 2 پارٹیاں رہ جائیں گی، مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی۔ ان کا سٹرکچر ہے نیشن وائڈ سٹرکچر ہے کہ ہر جگہ وہ بیٹھ کے اور تندور بھی لگ جائیں اور روٹیاں بھی ووٹر کو مل رہی ہوں۔ میں تو نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ تو پہلی دفعہ ہی بلا مقابلہ ہو گیا، آپ کو تو روٹی کھلانی نہیں پڑی۔ نہیں، پر میں کوئی نہیں کر سکتا، وہ تو میں بلا مقابلہ ہو گیا کیونکہ میرے مقابلے پہ جس کو کھڑا کیا وہ شاگرد تھا آپ کا؟ وہ میرا شاگرد تھا لاء کالج کا، وہ تو میں اس کے سامنے ہوا تو بیٹھ کے گھٹنے پکڑ لیا۔ آپ کہتے ہیں کہ موجودہ دور بہت خوفناک ہے، جس طرح بھی آپ اظہار کر رہے تھے، اس دور میں انقلابی بننا آسان نہیں۔ جو صاحب، کیا آپ کے علم میں یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا دور بھی آیا جب لوگوں کو کوڑے مارے جاتے تھے، ان کے سامنے مائک رکھ دیا جاتا تھا تاکہ جو ان کو تکلیف پہنچے، جو چیخ نکلے، لوگ سنیں، لوگ خود کو تیل ڈال کر آگ لگا لیتے تھے، پھانسیاں دیا جاتی تھی، ملک بدر کیا جاتا تھا؟ اس دور کے بارے میں آج آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ دور ریزسٹنس کا، مزاحمت کا، آمریت کے خلاف کھڑے ہو جانے کا بہترین دور تھا، اور اس دور کے جو شہداء ہیں اور جن کو کوڑے پڑے ہیں ان کے بارے میں فیض نے کہا ہے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ پاکستان میں یہ تاثر کیوں پایا جاتا ہے کہ جب تک مقامی حکومتوں کی بات کی جاتی ہے تو نقاد کہتے ہیں کہ یہ گراس روٹ لیول پر اپنا اثر بڑھانے کے لیے آمروں کا طریقہ ہے؟ ایک موقف یہ ہے، ایک موقف میرا ہے
کہ اگر آپ لوکل باڈیز کو انٹروڈیوس کراتے ہیں تو ایک نئی لیڈرشپ کو ایمرج ہونے کا موقع ملتا ہے، اور جو یہ مناپلی ہے ایک خاص گروہ کی، یہ ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ صاحب، عمر کا بھی تقاضا ہے کہ پاکستان کی موجودہ جو سیاست ہے، اگر ہم ان لیڈروں کی عمر دیکھیں تو 70 سال سے زائد کی ہے. نوجوان لیڈرشپ ایمرج نہیں کر سکتی جب تک آپ مقامی حکومتوں کو اختیارات نہیں دیتے، ان کے الیکشن نہیں کراتے. تینوں باتیں درست ہیں. پہلی بات یہ کہ جو پارٹیز میں پولیٹیکل پارٹیز میں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیچے گرو نہیں کرنے دیتے. اس پہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں 2014 کو دیا تھا دبئی میٹنگ میں پروپوزل کہ 60 سے اوپر جو ہے اس کو آپ ایک فیڈرل کونسل جو بنائی ہوئی ہے اس میں بھیجیں. اس میں آصف صاحب بھی اس کے پریزیڈنٹ بن جائیں. 4 Ps ہو، اور جو 3 Ps ہے اس میں آپ بلاول شوڈ بیکم دی چیئر پرسن، اور اس میں آپ 60 سال سے کم کو رکھیں گے. اور یہی نہیں، وہ جو 4 Ps ہے وہ پاکستان سے باہر جہاں مرضی میٹنگز کرے، سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگز کرے. جو 3 Ps ہے یہ صرف پاکستان میں کرے، اور 3 Ps میں ایسے بندے ہوں جو جس طرح غیاث الدین جاں باز تھا، جس طرح مختار رانا تھا، جو 3rd کلاس کا ٹکٹ کٹا کے لائل پور سے اور وہ چلتے تھے، جھنگ سے اور لائل پور سے، اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں آ کے بیٹھتے تھے. یہ میں پروپوزل 2014 سے دیا ہوا. ایک تو ہوئی ہے. اب دوسری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوکل باڈیز کے الیکشن کروا لی جاتے ہیں، جو اقتدار سے چپکے ہوئے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پاور کم ہو جائے گی، اور ایک مجسا غریب کہتا ہے کہ نہیں، آپ ایک نئی لیڈرشپ کو جنم دیتے ہیں. ان دونوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دونوں باتیں درست ہیں. جو لوگ اس وقت MPs MNAs ہیں وہ نہیں چاہتے کہ نیچے ایک چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل بھی آ جائے اور اس کے ہاتھ میں بھی یہ ایک قدرت ہو کہ وہ کوئی پل سینکشن کر دے، کوئی اسٹریٹ لائٹ سینکشن کر دے. یہ وہ خلاف مخالفت کرتے ہیں. یہ آپ کا پہلا سوال تھا. دوسرا یہ آپ کا کہنا ماننا ہے، اور میں درست سمجھتا ہوں کہ لوکل باڈیز کے بغیر صحیح جمہوریت آ ہی نہیں سکتی. اور بوڑھے ہم بیٹھے ہوئے ہیں معتبر بن کے. میں تو خود کہا کہ 60 سے اوپر باہر. سر میرا ایک سوال ہے، ایک آدمی قتل ہوتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسے مقتولین کے جنازوں میں آپ نے بھی شرکت کی ہوگی، لیکن قاتلوں کو سزا نہیں ملتی. یہ عدالتی نظام کب ٹھیک ہوگا؟ یہ عدالتی نظام مجھے ٹھیک ہوتا نظر نہیں آتا. اس کے لیے کوئی انقلاب ہی چاہیے ہوگا، روس یا چین جیسا. اگر ہم CRPC اور PPC میں ترامیم کر دیں تب بھی ممکن نہیں. لا آف ایویڈینس کو اگر بدل دیں تب بھی ممکن نہیں ممکن. یہ لا کے بدلنے کی بات نہیں ہے، یہ رویے اور انسان کے بدلنے کی بات ہے. انسان مختلف ہونا پڑیں گے انسانوں کو، اور یہ ہر شہری کو یہ کانشیس ہونا پڑے گا، اس کے آگاہ ہونا پڑے گا کہ یہ میرے حقائق ہیں، حقوق ہیں، اور ان کو میں اس طرح حاصل کر سکتا ہوں اور کوئی روک نہیں سکتا مجھے. کیا آپ جیوری سسٹم کی حمایت کرتے ہیں؟ جوری سسٹم نہیں، ہمارے یہاں نہیں چلے گا. جوری کو رشوت جوری ممبرز کو ملے گی اور وہ فیصلہ رشوت میں چلیں گے. وہ اس نے تو کہا ہے نا استاد نصرت فتح علی خان نے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. ہمارے یہاں کوئی تو ہے جو نظام دنیا چلا رہا ہے، وہ رشوت ہے، وہ رشوت ہے. ایک فائل اس میز سے آپ کے میز تک نہیں جائے گی جب تک رشوت نہ دی جائے. چودھری ارتضیٰ حسن، آپ مستقبل میں سیاسی استحکام کے لیے کون سی تجویز پیش کرنا چاہیں گے؟ بڑی مشکل ہے کون سی، پر ایک صرف میں تجویز پیش کروں گا. اس کا کسی قانون سے، کسی آئین سے، کسی چیز سے تعلق نہیں ہے، پر انسان سے ہے کہ ہم
جس طرح بھی ہو کاش ممکن ہو کہ ہم میں برداشت آ جائے، دوسرے کو اپنی زندگی گزارنے کا اپنی طرز پہ گزارنے کا حق ہم تسلیم کریں، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور ہم ہر کسی میں مطلب ہے غلط موٹیوز نہ ایٹریبیوٹ کریں، ہر بات پہ شبہ نہ کریں، ہر بات میں یہ نہ کہیں اس نے کام تو اچھا کیا ہے پر کیا اس نے اپنی منافعت کے لیے ہے۔ اب آپ نے بات کر دی تو پھر میرا لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ 1973 کا آئین کیا یہ سب کچھ ہمیں دے سکتا ہے جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں؟ اگر ہم خود نہیں بدلتے، وسیع شاہ کا شعر ہے، جبر کا موسم کب بدلے گا، اس میں نے ترمیم کی بھی ہے اس کی اجازت سے، وہ میں آپ کو بعد میں سناؤں۔ پر پہلا ہے جبر کا موسم کب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا، اور ترمیم میں نے یہ کی ہے کہ جبر کا موسم کب بدلے گا، میں بدلوں گا تب بدلے گا۔